یہ دنیا سمیٹ کر ایک حکومت ہو جائے گی اور کانسیپٹ آف انٹرنیشنل ویژن اور لوکل ایک ہو جائے گا. ہمارا ویژن جو ہے قوم کا دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن the international scenario. What I propose, and it's part of our manifesto, that the planning for the community کی planning long range ہونی چاہیے. کچھ انٹرنیشنل تھنک ٹینکس کمیونٹی کے لیے ایک گلوبل ویژن دیں, a vision for the کھوجا community globally, اور جتنے لوکل چیپٹرز ہیں اس پر وہ گلوبل ویژن ان تک پہنچے, اور پھر لوکل چیپٹرز اس انٹرنیشنل تھنک ٹینک کے تعاون سے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز فار ایچ جماعت ڈرا کریں. ان لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کے ڈائریکشن میں شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز اور پروجیکٹس ہوں گے. اس وقت وین ایور اے نیو پروجیکٹ از کنسیوڈ, انٹیگریشن آف پروجیکٹس لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ نہیں ہو پا رہا ہے. ہیلتھ والے اپنے ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کیا. ایجوکیشن میں ایجوکیشن بورڈ اپنے آبجیکٹس بنا رہی ہے, بٹ پہلے کمیونٹی ویژن تو دیں کہ ہمیں کمیونٹی کو کہاں لے جانا ہے. لیٹس سے پاکستان میں کھوجوں کو یا کراچی کی کھوجیں, مطلب ایک ویژن دیں, اس کے حساب سے آپ پروجیکٹس پلان کریں. انٹیگریشن آف پروجیکٹس بہت ضروری ہے تاکہ ایچ سکسیسو مینیجنگ کمیٹی کوئی ایسے پروجیکٹس لائیں کہ جو پچھلے پروجیکٹ سے انٹیگریٹڈ ہوں اور لانگ ٹرم ویژن سے انٹیگریٹڈ ہو. میں اس کو پھر سمیٹوں, وی نیڈ اے گلوبل کمیونٹی ویژن. گلوبل کمیونٹی ویژن کے حساب سے لوکل ویژنز ہوں گے, لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو آپ شارٹ ٹرم میں ٹرانسلیٹ کریں اور اسی پر ورکنگ پلانس بنیں گے. اس طرح انشاءاللہ ہم ایک انٹرنیشنل فورم پہ آگے بڑھیں گے. حسین عباس انٹرنیشنل کولیبریشن ود انٹرنیشنل آرگنائزیشن. سب سے پہلا تو یہ کہ کسی بھی چیز کو شروع کرنے کے لیے تعارف ضروری ہے. جس طرح انہوں نے ہمیں بلانے سے پہلے ہمارا تعارف کروایا, ہمیں پہلے اپنے آپ کو پہچانوانا. یہ کام آج سے نہیں, ہم آج سے بہت پہلے سے شروع کر چکے ہیں. جیبا کی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر میں نے خود جا کے پریزنٹیشن دی آن بہاف آف کھوجا پیرائی شیعہ اثنا جماعت. دبئی میں ورلڈ فیڈریشن کے اندر ہمارا نام بڑے بڑے حروفوں میں لکھا بھی گیا تھا اور ہم نے اس کے اندر اپنی پریزنٹیشن دی تھی. ان دونوں مقامات پہ ہمیں ٹائم دیا گیا, ہم نے بڑی ریکویسٹ کی تھی, ہمیں ٹائم دیا گیا. جیبا میں بھی, جیبا کے انٹرنیشنل ایجیمز کے اندر اور ورلڈ فیڈریشن کے اندر انٹروڈکشن ہم کروانے کی کوشش اس وقت سے شروع کر چکے ہیں. اب اور اس کو قریب لانے کے لیے ہم نے پلانز بنائے ہوئے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی ایک مثال اس میں ہمارے 12.2 میں ملتی ہے. ریکگنیشن آف انٹروڈکشن, پہچان مانا, ایک اپنی پہچان کروانا. ایک آئی ڈی کارڈ, جس آئی ڈی کارڈ کی ہم کہہ رہے ہیں ریکگنیشن آف کھوجا پیرائی شیعہ ناصری جماعت آئی ڈی کارڈ with all other international organization of our community. ہم تو واضح بات لکھ رہے ہیں کہ ہم تو شروع کر چکے ہوئے ہیں, آلریڈی کر کے آئے ہیں, جس کے شہیدی صاحب بھی جیبا کے ممبر تھے اور دبئی کے اندر ہمارے ساتھ موجود تھے اس میٹنگ کے اندر جس میں نے پریزنٹیشن کی تھی آن بہاف آف کھوجا جماعت. ہم نے اپنے موقف بیان کیے تھے کہ what جماعت is doing, what are the جماعت activity in Pakistan. Let others know that there is a Jamaat of the majority of the population of Khoja Pirai Shia Isnashri in the world, and the concentration of the population is in this area, 2 square kilometers of Sulja Bazaar only. We presented our ideas and our projects in front of the people of the world of our community. So اس کی انٹیگریشن کا سوال بہت اچھا ہے. اس کی انٹیگریشن کے لیے ہم نے بہت سارے پلانس کیے ہوئے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی ایک لائن ہے, یہ چھوٹی لائن نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت کام ہے. ہم نے ایک سیکنڈ آنے والے جو ورلڈ فیڈریشن کی جو الیکشنز وہ بھی اسی سال آ رہے ہیں, اس الیکشن کا سال ہے. تو ان دونوں کانٹیسٹنٹ سے بھی میری بات ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم آج آ جاتے ہیں تو دونوں میں سے جو بھی ورلڈ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بنتا ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون اور ہمارے ساتھ بہت ساری چیزوں کی یقین دہانی کروائی انہوں نے. جس انداز میں گفتگو چل رہی ہے اور جس انداز میں سوالات آ رہے ہیں, مزید 5 منٹ اور
اور اس کے بعد میں یہ سیشن تبدیل کر دوں گا. آغا دادوانی صاحب آپ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو وہی میں مبارکباد دینا چاہوں گا آپ کو خصوصیت سے آرگنائز کرنے پر, پروفیشنل پینل کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کو بھی, میزان کے بھی تمام ساتھیوں کو, اور انصاف پینل, اور اس کے علاوہ بھی جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان پارٹیسپیشن کے لیے کہ ایٹ لیسٹ دے آر آفرنگ دیئر سروسز, دے ریئلی ڈیزرو کانگریچولیشن. میں اگلا جو سوال میں گزارش کرنا چاہوں گا وہ مینڈیٹ کے احترام کے حوالے سے ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو کسی کو بھی انصاف پینل کو یا کسی انڈیپینڈنٹ کو اگر مینڈیٹ ملتا ہے ووٹرز کی طرف سے تو ظاہر ہے کہ وہ مینڈیٹ پھر 3 سال کے لیے, اس میں درمیان میں خدا نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی ہیلتھ کا ایسا کوئی پرابلم ہو جائے, کوئی تھریٹ آ جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ریزائن کر دے یا شفٹ ہو جائے کہیں پر. لیکن میں ریکال کروں گا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جیسے دوست بھوجانی صاحب کا جو پینل تھا اس کے مینیفیسٹو کے اندر بار بار جو اس زمانے میں پریزیڈنٹ کی پوسٹ کے لیے کانٹیسٹ کر رہے تھے, میں اس کو ریکال کرتا ہوں, اس کے اندر 3 سے 4 مرتبہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ انہوں نے درمیان میں ریزائن کیا, پھر درمیان میں ریزائن کیا, پھر درمیان میں ریزائن کیا, جو کبھی بھی کسی بھی سینسیبل کلچر کے اندر ہیلدی سائن نہیں ہوتی ہے کہ ہم ریزائن کر کے چلے جائیں. تو واٹ چینج یو اینٹیسپیٹ ان دس پرٹیکولر ایریا کہ یعنی آئندہ, یعنی میں خصوصیت سے یہ سوال دونوں سے لیکن دارسی صاحب سے اسپیشلی کہ ظاہر کچھ فرسٹریشن ہوگا جس کی وجہ سے وہ کنٹینیو نہیں کر پائے تھے, 4 مہینے کے بعد ہی اسی پینل سے وہ ریزائن کر دیا تھا انہوں نے. اس ایریا کے اندر آپ کیا چینج اینٹیسپیٹ کرتے ہیں, اسپیشلی جبکہ 3 سال کے لیے قوم آپ کو اگر ووٹ دیتی ہے تو آپ اس کو, اور سارے پینل کے ساتھ کہ 15 کے 15 افراد میزان کے ہوں, آپ کے ہوں, کوئی بھی ہو, کہ وہ 3 سال کنٹینیو کریں گے, نو ارلی الیکشنز, نو ریزگنیشن, نو فرسٹریشن. ہائے, اس سوال کا انتظار تو میں کافی دیر سے کر رہا تھا. داودانی صاحب بڑی رسپیکٹ, بہت شکریہ آپ نے سوال کیا, اور میرے قوم کے لوگ یہ سوال مجھ سے کئی دفعہ کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں, اور آج بھی جواب سننے کے لیے طالب ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ جواب سنیں مجھ سے. میں اس کا جواب دے چکا ہوں, ایک انٹرویو کے اندر ریکارڈ کرایا تھا میں نے. اب یہ انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ پچھلی کوئی بات نہیں نکلیں گی, لیکن یہ کہ اب فیوچر کے لیے کیا آگا, لیکن پچھلی اس کے بعد منسلک کرنا ضروری ہے, مزہ نہیں آئے گا ورنہ. ہم بات کرتے ہیں پروفیشنلزم کی, ہم بات کرتے ہیں چینج کی, ڈیلیگیشن کی. بات یہ ہے کہ میں نے دوست محمد بھائی کے ساتھ کام کیا تھا. یہاں پہ کئی چہرے ایسے ہیں, میں نام لوں گا تو وہ شاید خوشی محسوس کریں گے, لیکن کئی لوگ ہیں ایسے جنہوں نے مجھے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا. دوست محمد بھائی اس وقت کی مینیجنگ کمیٹی نے ڈیلیگیشن دی ہوئی تھی ہم کو, ہم نے کام کیا اور نتیجے آپ کے سامنے ہیں. آپ نے خود اپریشیٹ کیا اور تمام صاحبان نے اپریشیٹ کیا, اور آج جو ایک بھاری بھرکم سا ایک پیچھے میرے لگا ہوا ہے ہاسپٹل کا نام, الحمدللہ میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں. الیکشنز ہوئے, آپ لوگوں کے سامنے ہوئے, ہم جیت کر آئے. چند ہی مہینوں میں کام جس طرح سے ہم کرتے آئے تھے, جو ہمارے اسٹائل تھے, ابھی ایک بھائی نے کہا کہ رات کو 2 بجے بھی دیکھا اور صبح 7 بجے بھی دیکھا, ہم کر رہے تھے, اور ہم کام کرنے والے لوگ ہیں. میں نے کام کیا ہے اور بہت ابھی بھی بڑا لگن ہے, بڑا جذبہ ہے اس قوم کے لیے, اور کروں گا انشاءاللہ, چاہے جیتوں یا ہاروں, کام ضرور کروں گا میں, اور ابھی بھی کر رہا تھا. تو اگر آپ اسے میری دور اندیشی سمجھیں جو میرا ریزگنیشن ہے, یا میری لانگ رن ویژن سمجھیں کہ میں نے پہلے ہی ریزائن کر دیا, پوری کمیٹی 24 مہینوں میں ریزائن کر کے یا ارلی الیکشن اناؤنس کر کے اس وقت پہ باہر جانے کے لیے تیار ہے. تو وہاں چیزیں بڑی ڈیفیکلٹ تھی, مختلف تھی, کام نہیں کرنے دی جا رہے تھے, کام نہیں ہو رہے تھے. یہ تو اس کا ایک حصہ ہو گیا, اسے جواب دینا ضروری تھا, جو کہ بہت سے لوگ. اب فیوچر کے حوالے سے یہ کہ ہم کام کرنے آئے ہیں, اور اس دوران جس دوران ہم صفحے پردے سے غائب رہے یا نظر نہیں آ رہے تھے, کام پھر بھی کر رہے تھے. میرے وہ برادران جو اس وقت پہ المیزان پینل میں الیکشن لڑ رہے ہیں, ابوالحسن صاحب بھی, ڈاکٹر تقی نایانی بھی, اور سارے دوست مجھ سے رابطے میں تھے. ہم لوگ نے مل کے کافی چیزیں کی ہیں, کافی کوششیں کی ہیں, اور گواہ ہیں اس چیز کے. تو کام ہم کر رہے تھے, اس کے علاوہ اور ایکٹیویٹیز کر رہے تھے. قوم کا جذبہ جس کے دل میں ہوتا ہے خدمت کا, وہ مرتے دم ہی نکلتا ہے, اس سے پہلے نہیں. بہت بہت شکریہ. آخری سوال میں حسن علی ہلال صاحب سے لوں گا, اور اس کے بعد میں اس سیشن کو کلوز کر دوں گا. اب پلیز مجھ سے گزارش نہیں کیجیے گا,
تاکہ میں اب اس فردر اس سیشن کو آگے لے